بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی۔ آج ہم 10ویں کلاس کے پہلے نصری پہلا سبق جو ہے مرزا محمد سعید، اس کی مشق کا حل دیکھ رہے ہیں۔ سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ آپ نے بیٹا جواب لکھنا ہے اور اس کی ہیڈنگ بنانی ہے مرزا محمد سعید کا مقصد تحریر۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے کہ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے، نہ کسی کی فرمائش پر، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ دولت کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ ہیڈنگز بنائیں گے پبلشروں کے ساتھ رویہ، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب تحریر کریں گے۔ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ انہوں نے 1000 روپے فی ناول لکھنے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے انکار کیا اور کہا جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ پھر نیکسٹ سوال ہے کہ مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ ہیڈنگ دیں گے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب، اور پھر جواب تحریر کریں گے کہ مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ ایسی عمدہ کتاب ہے کہ اگر اردو کی 100 علمی کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب کی کن دو شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی عزیزداری جو تھی وہ دو شخصیات سے تھی، سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ۔ یہ اس سبق کے اکارڈنگ بات ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا، آپ اس کے جواب کی ہیڈنگ بنائیں گے تدریس کے فرائض، اور یہ تدریس کے فرائض جو ہے یہ کہاں سے انجام دیے جاتے رہے، یہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ تحریر کریں گے اور لکھیں گے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 1906 اور 7 ان میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ آپ ہیڈنگز دیں گے مرزا محمد سعید کا مشغلہ اور جواب تحریر کریں گے۔ مرزا محمد سعید کا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی یہ شغل جاری رہا۔ وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ اس سے اگلا سوال، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو آپ لکھیں گے مرزا صاحب کا جواب، ہیڈنگز بنائیں گے اور پھر لکھیں گے مرزا صاحب نے فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ مرزا صاحب کا حلیہ لکھیں، تو آپ جواب میں ہیڈنگز بنائیں گے مرزا صاحب کا حلیہ، پھر جواب تحریر کریں گے۔ اکوہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے وہ دکھائی دیتے تھے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام لکھیے۔ آپ لکھیں گے ہیڈنگز دیں گے مرزا صاحب کے ناول اور پھر لکھیں گے نمبر 1 یاسمین، نمبر 2 خواب ہستی۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ پطرس بخاری سے تعلق آگے تحریر کریں۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اقتباس سے علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی ذہانت قابلیت کے باوجود بھی مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، ہیچ کم تر سمجھتے تھے۔ اس سبق میں ایک جملہ استعمال ہوا تھا، عالم کی موت، عالم کی موت ہوتی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو جب آپ لکھیں گے عالم کی موت، یہ ہیڈنگ ہو جائے گی اور آگے اس کا جواب تحریر کریں گے کہ ایک عالم کی موت ایک طرح سے اس عہد کی موت ہوتی ہے، اس زمانے کی موت ہوتی ہے، یعنی اس وقت سے اس کی وفات سے ایک خلا پر نہ ہونے والا جو خلا پیدا ہو جاتا ہے
उससे जो है वो बड़ी एक कमी सी महसूस की जाती है। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। सबक मिर्जा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? जवाब होगा शाहिद अहमद देहलवी। इसके साथ निशान लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मिर्जा मोहम्मद सईद की अजीजदारी किस शख्सियत से थी? जो 4 शख्सियात दी हुई उनमें से सर सैयद अहमद खान, ये जवाब दुरुस्त है। मिर्जा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किसके लिए काम करता है? तो चौथे नंबर वाला जवाब दुरुस्त है, शोहरत और दौलत के लिए। मिर्जा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद हासिल की? MA अंग्रेजी अदब की सनद हासिल की थी। महमूद निजामी के मकाले के बाद मिर्जा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? फैज अहमद फैज ने। प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे? 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे। मिर्जा साहब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते किस चीज पर? किताबों पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिर्जा मोहम्मद सईद का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त या गलत जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मिर्जा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मिर्जा साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराते नहीं थे, ये गलत बात है। मिर्जा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, बिल्कुल दुरुस्त। मिर्जा साहब जो कह देते उससे कभी ना फिरते, बिल्कुल दुरुस्त। मिर्जा मोहम्मद सईद दिल के मरीज थे, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इराब देखिए, इर्तिहाल पहला लफ्ज है, अलिफ के नीचे जेर आएगा, रा रे जो है ये साकन होगी, ते के नीचे जेर, फिर हे के ऊपर जबर, अलिफ और लाम ये दोनों खाली अज हरकत होंगे। इर्तिहाल। शे आर, शीन के नीचे जेर, एन के ऊपर जबर, अलिफ और रे ये दोनों खाली होंगे, शे आर ये लिखा जाएगा। मोतमव्विल, मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर जबर, मीम के ऊपर जबर और फिर वाव जो है ये मुशद्दद भी होगी और वाव के नीचे जेर भी होगी। मोतमव्विल, मालदार। साकित, सीन जबर अलिफ सा, सीन के ऊपर जबर आएगी और काफ के नीचे जेर आएगी। मुबाहसे, मीम के ऊपर पेश आएगी, बे के ऊपर जबर आएगी, अलिफ खाली हरकत और हे के ऊपर जबर और फिर से बड़ी से पढ़ा जाएगा। कुदरी, काफ के ऊपर पेश, दाल साकिन और रे के नीचे जेर आएगा। मुतबस्सम, मीम के ऊपर पेश आएगी, ते के ऊपर जबर, बे के ऊपर जबर और फिर सीन मुशद्दद भी होगा और जबर भी होगी और मीम साकिन मुतबस्सम आ जाएगा। राशा, रे के ऊपर जबर, एन जो है ये साकिन होगा और शीन के ऊपर जबर आएगी, राशा। आपका होमवर्क ये है कि आपने सवालात के जवाबात लिखने हैं और एराब लगाने हैं। ये 2 सवाल आपने हल करने हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। जिस बच्चे का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, आप मुझे चैट रूम में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके लिए चैट रूम ऑन कर दिया गया है जी।